وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور عمدگی سے قرآن حکیم پڑھ لیتا ہے، یعنی روانی کے ساتھ، اچھے ادائیگی کے ساتھ، اچھے انداز میں، وہ قیامت کے دن نیکوکار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے، یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس کو اس پڑھنے کا دگنا اجر ملے گا۔ تو یہاں پر دو مختلف گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ لوگ کہ جو قرآن پاک بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں، کس طرح جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور حق میں کیا بات آتی ہے کہ اس کے مخارج اور اس کی ادائیگی کو ویسے ہی کیا جائے جیسے کہ وہ نازل کیا گیا ہے، اس میں اپنی طرف سے نہ کمی کی جائے اور نہ زیادتی کی جائے، کیونکہ کسی بھی چیز کو اس کا پورا حق دینا کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ تو قرآن پاک کو بھی جب پڑھا جائے تو مثال کے طور پر جہاں کھڑی زبر ہے اس کو کھڑا کر کے ہی، لمبا کر کے ہی پڑھا جائے، مد کو مد ہی پڑھا جائے، شد کو شد ہی پڑھا جائے، اسی طرح جزم اور غنہ اور ان تمام چیزوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے چند الفاظ کو اگر ہم لمبے کو چھوٹا یا چھوٹے کو لمبا کر دیں تو اس سے معنی پر کتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے قالا، قالا کا مطلب ہے اس نے کہا۔ اب بہت دفعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آتا ہے کہ قال اللہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لیکن جب اس کو اگر قالا کو قالا کر دیا جائے، لام کو دو زبر کے برابر پڑھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو نے کہا۔ اور مثلاً اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، جب ہم اس کو بلا وجہ لمبا کریں گے قالا تو وہ دو کی طرف اشارہ ہو جائے گا، جو ایک غلط بات ہے۔ اسی طرح قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور کل کا مطلب ہے کھا لیجئے۔ اسی طرح حامد ہے کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب تعریف ہے، اور حامد جو ہے وہ کسی چیز کو برباد کرنا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کے مخارج کا اہتمام نہ کیا جو جان بوجھ کر اس میں سستی کی جائے تو یہ بھی قابل مواخذہ بات ہوتی ہے۔ جو لوگ علم تجوید سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں لحن جو ہے اس کی ایک قسم حرام ہے کہ جس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہو، اس کی اجازت نہیں، اور یہ بھی قرآن پاک کی حفاظت ہی کے لیے اس کی پابندی مسلمانوں پر عائد کی گئی۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کے الفاظ میں انسان غلطی کر جاتا ہے، جیسے منذر کا مطلب ہے ڈرانے والا، اور عموماً یہ پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور منذر کا مطلب ہے جس کو ڈرایا گیا، اور یہ ان کی قوموں کے لیے استعمال ہوا جن پر طرح طرح کے عذاب آئے۔ اب اگر ایک انسان منذر کو منذر پڑھ رہا ہے تو یہ لحن جو ہے یا اس کو اس طرح تبدیل کر دینا جو ہے یہ حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی نوٹس نہیں کرنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے دنیا کے معاملات میں تو ہم ان باتوں کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتے ہیں۔ اپنے لباس میں ہم چھوٹا سا داغ دھبا برداشت نہیں کر سکتے، اپنے رہن سہن میں کوئی چھوٹی موٹی کمی بیشی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن ہی کے معاملے میں یہ زیادتی کیوں، اور اسی کو اتنا آسانی سے کیوں لے لیا جاتا ہے؟ تو اس کا اہتمام جو ہے اپنی طور پر کوشش کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر انسان کوشش کے باوجود نہ کر سکے تو پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا وہ رواں نہیں پڑھ سکتا تو بھی اس کی کوشش کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن پہلا اجر جو ہے وہ پہلا اجر ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی الملأ الاعلی کہا گیا قرآن پاک میں ایک جگہ پر کہ بلند سردار، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے فرشتے کہ جو انتہائی اس کے قریب مخلوق ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ مقام ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی ایسی مجلس یا محفل میں ہوتے ہیں جہاں پر مختلف لوگوں کے لیے سیٹنگ ارینجمنٹ مختلف ہوتی ہے، اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اعتبار سے مخصوص قسم کی کرسیاں ہوتی ہیں، مخصوص قسم کے بیٹھنے کی جگہیں یا مخصوص گیلریز یا مخصوص سٹیج، اور باقی لوگ جو ہیں وہ دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں۔ تو وہ بیٹھنے کے جو مقام ہیں
ان کے اعتبار سے بھی مراتب کا فرق پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے، اور کچھ لوگ اسی طرح بزرگ فرشتوں کے ساتھ ان کی مجلس ہوگی کہ جہاں ان کو بہت بلند اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو حشر کے میدان میں بلند ترین مقامات پہ بٹھایا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھنے والے ہوں گے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس پڑھنے میں پھر ایک بات یاد رکھیں کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آواز کو خوبصورت بنایا جائے تو وہ قرآن کا ایک حق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن میں غنا پیدا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، قرآن پاک کے ساتھ اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ۔ تو وہ خوبصورتی بنانا یا اس کا پیدا کرنا نیچرل انداز میں تو ضروری ہے، لیکن اس میں بلا وجہ کا تکلف جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، یا صرف لوگوں کا دل لبھانے کے لیے ایسا کیا جائے تو وہ بھی درست نہیں۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اتنا کان نہیں لگاتے، یعنی اتنا غور سے اس کو نہیں سنتے جتنا نبی کی اس آواز کو جب وہ خوش الہانی سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ آواز کائنات کی آوازوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔